أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو امتحان اور ٹیسٹ میں نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کچھ افراد کو عربی ترجمہ نہ آتا ہو، وہ نہ کر سکے ہوں، اس لیے ہم سب آسانی کے ساتھ دوبارہ اپنا ٹیسٹ کر سکتے ہیں. 2 دنوں میں 5 خصوصیات کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا. نمبر 1، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. الحمدللہ یہ نعمت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی محنت کے ملی ہے. ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. نمبر 2، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ دولت ہمارے حصے میں الحمدللہ آئی ہے. نمبر 3، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. یہ اب ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا مجھے ایک فرما بردار مسلمان کہا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہر خاتون اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، کیا مجھے ایک فرما بردار مسلمان عورت کہا جا سکتا ہے. نمبر 4، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. نمبر 5، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. تو یہ 5 چیزیں ہو گئیں. صبر کا میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پورا لیکچر اسی پر دیا تھا. ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ کسی نقصان پر، یہ گھروں میں عموماً نقصانات ہوتے رہتے ہیں، بچے نے شیشہ توڑ دیا ہے، گلاس توڑ دیا ہے، بعض اوقات کوئی بڑی سے بڑی قیمتی چیز بھی ہوتی ہے وہ بھی بچے توڑ دیتے ہیں. اس موقع پہ والدین کا رویہ جو ہے وہ بچے کی شخصیت پر بڑا اثر ڈالتا ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پاکستان میں کوئی 14-15 ہزار اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ کروا چکا ہے. کل عصر کی نماز میں اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بڑی ایک دلچسپ بات بتائی، وہ میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر 6ٹھی خصوصیت پہ آئیں گے. وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ ہیلی کاپٹر لے کے دیا کھلونے کے طور پہ، گفٹ میں نے پیش کیا بچے کو. اس کے 3 پر تھے اور وہ 3 پروں کے سہارے
थोड़ी देर के लिए ऊपर उड़ता था और बैटरी सिस्टम थी। तो कहने लगा कि बच्चा बड़ा खुश हुआ, 2, 3, 4 दिन उसने उस खिलौने से लुत्फ उठाया। एक दिन बच्चा परेशान बैठा तो मैंने कहा बेटे क्या हुआ? कहने लगा वो हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं है। मैंने समझा कि कोई बैटरी खराब हो गई होगी या कोई सेल वगैरह का सिस्टम जो भी था। मैंने कहा क्या हुआ उसे? तो कहने लगा कि वो 3 पर थे उसके, मैंने ये सोचा कि ये जब 3 परों के जरिए उड़ रहा है तो मैं इसका एक पर तोड़ देता हूं, फिर देखता हूं कि 2 परों के साथ ये कैसे उड़ता है। अब आप देखिए यहां पे मसला पैदा हो जाता है वालिदैन के हवाले से, चाहे वालिद है चाहे वालिदा है, कि उसकी सोच क्या है, तालीम क्या है, वो किस अंदाज से अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। आम जो वालिद होगा बच्चे की जबान हरकत में होगी और उसकी हरकत के बाद बाप का हाथ हरकत में आ जाएगा, वो जो उसकी दरकत बनाएगा आइंदा बच्चा इस किस्म की हरकतें करने से हमेशा ही बात रहेगा। ये है आम वालिद, इसे आम कहते हैं, और वो इसे अपनी कोई बड़ा ही समझता होगा कि मैंने बड़ा कमाल कर दिखाया। मसलन गूंजना शुरू कर देते हैं, हमारी कमाई का एहसास नहीं है, तुम्हें पता नहीं है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, जब चाहते हैं यूं अखराजात हो जाते हैं। यानी एक अच्छा खासा लेक्चर जो है वो उस बच्चे को सुनाया जा रहा है जिसकी उम्र अभी 3, 4, 5 साल है। ये ऐसे लोग तरबियत करने में हमेशा नाकाम रहते हैं। अब उसकी आप कैफियत देखिए, उसने अपने बच्चे को कहा बेटे मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने तजर्बा किया और एक पर तोड़ दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सारी चीजें उस वक्त काम करती हैं जब वो तवाज़ुन की हालत में होती है। तो बेटे इस हेलीकॉप्टर का तवाज़ुन कितने परों ने कायम किया हुआ था? 3 परों ने। तुमने एक तोड़ दिया तो अब ये कैसे अपना तवाज़ुन कायम रखेगा और कैसे ये उड़ेगा? तो इसलिए जिंदगी के हर मैदान में तवाज़ुन को कायम करना। अब आप देखिए उस गलती को भी उसने तरबियत का हिस्सा बना दिया। जो नुकसान होना था वो तो खैर हो चुका था। अगली बात बड़ी दिलचस्प है, वो कहने लगा कि मैंने अपने बच्चे को तवाज़ुन की बहुत सी मिसालें दी कि आवाज पस्त रखनी चाहिए, बुलंदी रखनी चाहिए, दरमियानी आवाज हो उसमें तवाज़ुन होना चाहिए, तवाज़ुन से जिंदगी बनती है। तो कहने लगे इस वाक़े के 3-4 दिन के बाद मैं अपनी मिसेस के साथ किसी मामले पे झगड़ा कर रहा था, दलाइल दे रहा था और बड़ी ऊंची आवाज में दे रहा था। 3.5 साल का बच्चा जो है उसकी उम्र है 3.5 साल, मेरे पास आया और कहने लगा अब्बू तवाज़ुन को कायम रखें, तवाज़ुन ना होने की वजह से बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। अभी इसे कहते हैं एक सोच, और ये ज़हन में रख लीजिए। यकीनन हर वालिद, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अगर वो जब हमें समझाया करते थे तो इस तरीके से समझाते थे, कहते थे कि अगर मेरे दिल को तुम खोल कर देखो तो मेरे दिल में पता नहीं कितने अरमान हैं तुम्हारे लिए कि मैं अपने बच्चों को कहां से कहां पहुंचा दूं, तो किस किस तरीके से मैं इनकी तरबियत करूं और किस किस अंदाज में मैं इन्हें समझाने की कोशिश करूं। उन्होंने अगर मेरे दिल को खोल कर देखो तो फिर तुम्हें अंदाजा हो। जाहिर है उस उम्र में वो हमारे अंदर भी गफलत महसूस करते होंगे और समझाने के लिए इस किस्म के जुमले कहते होंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं, वालिदैन बर्थडे पे बहुत गिफ्ट देते हैं अपने बच्चों को, इसमें कोई हर्ज नहीं है, हैसियत के मुताबिक देने चाहिए। इन्हें पार्क में ले जाएं, इनका एतमाद बहाल होता है, इन्हें सैर व तफरीह पर ले जाया जाए। पर्दे की शक्ल में खवातीन को मुकम्मल इजाजत है, वो जहां सैर करने के लिए जाएं, जहां जा सकती हैं, उस माहौल को बेहतर बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। कहना मैं ये चाहता हूं, हदीस में आता है कि वालिदैन जो वालिद और वालिदा अपने बच्चे को एक तरबियत की बात बताता है, और देखें रोजाना हम एक बात तो बता ही सकते हैं, ये कोई इतनी मुश्किल काम तो नहीं है। उस वालिद और वालिदा को अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के बराबर माल सदका करने का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक यहां से आपको सबूत करनी है कि कितना जरूरी है ये मामला। ये अदब सिखाने और ये जो प्रोग्राम है ये भी अदब सीखने और सिखाने के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी दिलों के अंदर उतर जाए।
5 خصوصیات آ گئی، اب ہے 6ٹھی خصوصیت، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی عورتیں۔ اب آپ دیکھیے آخر کوئی نہ کوئی پہچان تو ہوگی کہ کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نہیں ڈرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہ ہو؟ اس کی لازمی پہچان ہے۔ سادہ سی مثال میں دیتا ہوں، آپ جس سے ڈرتے ہیں اس کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتے ہیں، جس سے ڈرتے ہیں اس کی بات کو ٹھکرانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ دیکھیے، اگر آپ سے کوئی آدمی یہ کہے 1 منٹ میں مجھے جنت میں جانے کا نسخہ بتا دیں، تو یہ بڑی آپ کہیں گے 30 سپارے ہیں قرآن مجید کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں، لاکھوں احادیث ہیں، اس نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا؟ یہ کہتا ہے مجھے جنت میں جانے کا نسخہ جو ہے وہ صرف اور صرف 1 منٹ میں بتا دیا جائے۔ اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ یاسین میں 1 منٹ سے بھی کم جنت میں جانے کا نسخہ بتا دیا گیا ہے۔ آیت آپ سارے سن لیجئے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بس اس شخص کو ڈرا سکتے ہیں، متنبع کر سکتے ہیں جو قرآن کی اتباع کے لیے تیار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی رحمان کو بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ اب یہ 2 خصوصیات، نمبر 1 اتباع قرآن، نمبر 2 رحمان سے بن دیکھے ڈرنا، یہ 2 خصوصیات پیدا کرنے فرمایا ایسے شخص کو مغفرت اور عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو بڑا آسان کام ہے، اور یقین جانیے ابھی میں آپ سے ایسا پوچھ رہا تھا گارڈن ٹاؤن کی قیمتوں کے حوالے سے، ایک دوست نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ میں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں، میرے نزدیک سب سے آسان امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے جو ہمارا کیا گیا، اور سب سے آسان جگہ خریدنا جنت کی جگہ خریدنا ہے۔ میں اس کو بالکل کلیئر ہوں، بہترین سے بہترین مقام جنت، اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ جتنا چاہے رقبہ خرید سکتے ہیں، جتنے چاہے درخت لگوا سکتے ہیں، جتنا چاہے اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو خواتین اور مرد پریشان رہتے ہیں 5 مرلے میں گھر ہے، 10 مرلے میں گھر ہے، کوئی جناب اپنا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہے، نعمتوں کے لیے سوال کیجئے لیکن یہ پریشانی والی چیزیں ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے یہ پریشانی والی چیزیں۔ یہ ڈرنے کی کیفیت پیدا کریں۔ سورۃ رحمان کا جو آخری رکوع ہے وہ سارا جنت کے حوالے سے ہے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نزاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اب آپ دیکھیے میں نے اتنی آیات تلاوت کی ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے کتنی نیکی ملتی ہے؟ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اور یہ صرف 10 نہیں ہیں، قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کر دیتے ہیں، اس میں پھر اجر دیکھے کتنا ہوگا. قرآن مجید میں صرف یہ بھی نہیں ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے حدیث میں آتا ہے 700 گنا تک کر دیتے ہیں اجر. پھر آگے قرآن مجید کے الفاظ ہے جس کے لیے چاہے اور بڑھا دیتے ہیں. اس لیے اس اجر کا تعین نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو آپ نے قرآنی آیات سنی ہیں آپ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو محروم نہیں فرماتے. حدیث میں آتا ہے قرآن مجید سننے والے کان جب قرآن کو سننے کی طرف اپنے کان لگاتے ہیں افراد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں ان قرآن مجید کے سننے والے افراد کے لیے ایسی نیکی لکھو جس کی کوئی انتہا نہ ہو. حضرات محترم، یہ جو آیات کو اس میں جنت کے پھلوں کا تذکرہ بھی تھا، اس میں جنتی خواتین کی شرم و حیا کا اور آنکھیں نیچے رکھنے کا بھی تذکرہ تھا. اسی طریقے سے چشموں کا تذکرہ بھی ہے، درختوں کا تذکرہ بھی ہے، لباس کا تذکرہ بھی ہے، پھلوں کا تذکرہ بھی ہے. قیمت کیا ہے؟ قیمت پہلی آیت میں بتا دی گئی ہے. یہ سارا کچھ کسے ملے گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے یہ سارا انعام دے دیا جائے گا. یہ ہے پرائس، فیئر آف اللہ، FEAR. بلکہ انگلش کے دونوں الفاظ ملا لیں، فیئر از فیئر. ایک فیئر ہے FAIR. یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ ہمیں بڑا سمجھاتے ہیں کہ کبھی یہ سکول سے جب آتے ہیں یہ کاپیاں دکھاتے ہیں والدین کو، پیرنٹس کو، کہ دیکھیں ہمارے مس نے ہمیں اسٹار بنا کے دیا. آج کل ایک رواج چلا ہوا ہے یہ رخساروں پر یا پیشانی پر وہ اسٹار بنا کے اگر اچھا کام کیا ہے پلے گروپ کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. دوسری تیسری چوتھی پانچویں تک بچے کاپیاں اپنے پیرنٹس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ میری مس نے مجھے ایکسیلنٹ دیا ہے. ایک مطلب میری بیٹی نے میرے سامنے رکھا وہ ایکسیلنٹ کے اسپیلنگ ٹھیک نہیں تھے. میں نے سکول کے پرنسپل کو فون کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا ایکسیلنٹ ملا ہے ہماری بچی کو، یہ ایکسیلنٹ کے اسپیلنگ ہی ایکسیلنٹ نہیں ہے. تو کہنے کہ چلے ہم اس کی کریکشن کرواتے ہیں. تو یہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک انسینٹو مل رہا ہے، ایک انعام مل رہا ہے. تو حضرات محترم یہ انسینٹو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ انعام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس لیے خوف خدا کے جذبے کو بڑھاتے جائیے. 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، 5 چیزوں کے بارے میں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے. نمبر 1 عمر کو کن کام میں گزارا. نمبر 2 جوانی کو کہاں کھپایا. نمبر 3 مال کیسے کمایا. نمبر 4 مال کہاں پر خرچ کیا. نمبر 5 علم کتنا حاصل کیا اور اس پر کتنا عمل کیا. یہ 5 چیزیں ہیں. ہر آپ کے مال کمانے کی جو عادات اخبار ہیں وہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. زندگی گزارنے کے جو مشاغل ہیں ان سے پتہ لگنا چاہیے کہ یہ بچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ آدمی ڈرنے والا ہے. خواتین کے حوالے سے خصوصاً ایک بات، مردوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب گشت فرما رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، یعنی اب آپ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ عمر والے میں زیادہ خوف ہوگا، کم عمر والے میں کم خوف ہوگا. یہ کوئی کرائیٹیرین نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. بظاہر تو ماں کی عمر زیادہ ہے، جس نے تربیت کرنی تھی وہی اسے غیر تربیت یافتہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جس نے اسے برائی سے بچانا تھا وہی اسے عجیب و غریب بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو خصوصاً وہ مائیں جو اس قسم کی عادات اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتی ہیں تو بیٹیوں کو اور بیٹوں کو چاہیے کہ وہ ادب سے ان باتوں کو ٹھکرا دیں. بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم میں یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. وہ ماں نہیں سمجھ سکی، اس نے پھر دوبارہ اصرار کیا اور اس مرتبہ نئی دلیل پیش کی برائی کو کرنے کے حوالے سے کہ خلیفہ کہاں دیکھ رہے ہیں
لیکن اس بیٹی کے ایمان اور تقوی کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ دلائل دے رہی ہے برائی اختیار کرنے کی، اور یہ مضبوط دلائل دے رہی ہے برائی سے بچنے کے لیے. تو وہ بیٹی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایسی مضبوط دلیل تھی کہ ماں اس کے سامنے بے بس ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر سن رہے تھے یہ ساری باتیں. اب روایات میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اس محلے کی بھی اور اس گھر کی بھی نشانی اپنے ذہن میں بٹھا لو. تو وہ گھر گئے. گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگے اگر مجھے نکاح کرنے کا اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوتا، اس عمر میں ہوتا کہ میں نکاح کر لیتا تو میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا. تم بتاؤ کہ تم میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ 2 بیٹے آلریڈی شادی شدہ تھے، وہ تو خاموش رہے. جس نے شادی نہیں کی ہوئی تھی اس نے کہا جی میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے جو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا گھروں کے اندر، جی ہم نے تو یہ سوچا تھا یوں ہوگا، ہم نے تو سوچا تھا بہو لانے سے گھر جو ہے بہت پرسکون ہو جائے گا. پہلے یہ بتائیں بہو لانی کون سی ہے؟ جو ٹرکوں کے اوپر سامان لے کر آئے؟ بہو وہ لانی ہے جو پیسے کی فراوانی کے ساتھ آپ کے پاس آئے. بہو وہ لانی ہے جس کے سسرال یعنی جس کے میکا اچھا کھاتا پیتا ہو. ایک تو پتہ نہیں ہم نے کتنا کھانا پینا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کتنا ہم نے کھانا پینا ہے، کرنا کیا ہے ہم نے. یہ پیٹ کتنی مرتبہ کھاتا پیتا ہے دن میں؟ یہ تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہونے چاہیے. جی کمال ہو گئی. کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں. یہ آپ نے 24 گھنٹے کھانا پینا ہی ہے. جانور بھی اتنا نہیں کھاتے پیتے جتنے انسان کھاتے پیتے. اللہ کے بندو 2-3 وقت کھانا کھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا رزق کھلا دے، کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن آپ کا جب معیار یہ ہے، اس کے بعد وہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب انہوں نے اپنی بہن کی شادی کی، 2006 کی بات ہے. ایک ہی بہن تھی، 5-6 لاکھ روپے کا سامان دیا. تو اس کے بعد ہم ویگن میں خانے وال کالج جاتے کہتے ہیں ہر سب لوگوں کے رویہ کیوں خراب ہو گیا، اس پر کیوں آپ بات کر رہے ہیں؟ ہم تو بہت باتیں کر رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، آپ بتائیں کیا ہوا ہے. کہنے کہ میں نے اپنی بہن کو 6 لاکھ روپے کا جہیز دیا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سسرال والے بڑے خوش ہوں گے اس کے. تو 2-3 دن کے بعد بہن نے فون کیا. میں کہا بھائی جان آپ نے فریج تو بڑی اچھی کمپنی کا دیا، تو وہ فریج کے نیچے جو کیا کہتے ہیں اسے پیڑھی کہتے ہیں، چوکی کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں دی. میں نے کہا وہ تو مجھے خیال ہی نہیں تھا اس چیز کا. کہنے کہ وہ میری ساس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کیا سامان دیا ہے، چوکی تو دی نہیں ہے، فریج لے کے نیچے. یعنی آپ نے سب یہ معاشرہ جنت میں بھی معاشرہ بنے گا. شکر کریں کہ اللہ کی رحمت سے اچھی زندگی گزارے جا رہے ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ رشتہ کرنے جاؤ اگر لڑکے والوں کے ذہن میں، چاہے لڑکے والے ہوں، اب لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک مال ہونا چاہیے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی حیثیت کے مطابق البتہ رشتے کرنے چاہیے. آپ کی حیثیت اگر کم مالیت کی ہے اور زیادہ مالیت کے ساتھ، جیسے فقہ حنفی میں کفر کا معاملہ ہے، اسے تو بہرحال مد نظر رکھنا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا تھا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کہیں گفتگو میں کہیں بھی یہ مال کا چکر آ گیا ہے تو سمجھ لو ڈاکوؤں کے ساتھ رشتہ کر رہے ہو. اس لیے یہ ڈاکو ہوتے ہیں جو غیر مہذب طریقے سے لوٹتے ہیں، یہ ڈاکو یہ ہیں جو مہذب طریقے سے لوٹتے ہیں. اب ایک اور رواج چل پڑا کہ ہم سامان کے خلاف ہیں، تو بس اچھی خاصی اماؤنٹ کا. ہمارے ایک دوست تھے وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، دوسرا کہنے کا ہینڈسم اماؤنٹ کا ایک چیک دے دیں. انگلش ظاہر لوگوں کو اتنا ہی تو اس کا کہا جو سنتے ہینڈسم اماؤنٹ کیا ہوتی ہے. یہ کہتا ہے اچھا خاصا پیسے کا چیک دے دو، 4, 5, 6, 7, 8 لاکھ کا چیک دے دو، سامان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یعنی سامان سے اب نکلے ہیں تو اب چیک کی طرف آ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. کیا یہ فکر بتاتے ہیں کہ خوف خدا ہے؟ یہ فکر بتاتے ہیں؟ ملاوٹ کرنے والے تاجر خوف خدا ہے؟ رشوت لینے والے آفیسر خوف خدا ہے؟ لوگوں کی بیٹیوں کو گھورنے والے خوف خدا ہے؟ پارکس میں عورتوں پر آواز کسنے والے خوف خدا ہے؟ وہ لڑکیاں جو لڑکوں کو دیکھے جا رہی ہیں خوف خدا ہے؟ نظریں جھکانے نہ والے یہ خوف خدا ہے؟ کوئی خوف خدا نہیں ہے.
دوسروں کو خواہ کافر قرار دینے والے خوف خدا ہے، عصبیت کا نعرہ لگانے والے، وہ خوف خدا والے کو آپ یقین جانیے، علماء ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ الحمدللہ بہت اچھے دروس دیتے ہیں، حافظ اشرف صاحب ہیں، اسی طریقے سے فردوس صاحب ہیں، ہم ساروں کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ درس دینے والے وہ تو کانپ اٹھے اس حدیث کو سن کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر قرار دیتا ہے، اگر تو وہ اس درجے میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، جو خوف خدا والا ہوگا وہ تقریر ہی ایسی کرے گا، اسے تو ڈر لگے گا، وہ یہ نہیں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دنیا جہان میں ایک میں ہی مقرر ہوں، میں ہی خطیب ہوں، باقی ہم سا ہو تو سامنے آئے، وہ اس لحاظ سے تو کہہ دے گا کہ ہم سب سے نیچے ہیں، لیکن یہ کبھی اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ میں بالکل ٹاپ پر کھڑا۔ اللہ کے بندو، آپ یقین جانیے، اس لیے خصوصاً علماء سے میں بات یہ بڑی اچھے طریقے سے کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے خوف خدا کی آپ کیفیت دیکھیں، اگر آپ کو تقریر کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، آپ بالکل تقریر نہ کریں، نہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سنیے گا اسے غور سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو امیر گفتگو کرتا ہے، امیر کا مطلب یہ ہے جو اس جماعت کا بڑا ہے، یا امیر جسے کہے گا وہ گفتگو کرے گا، اسے کہتے ہیں حدیث کے الفاظ میں مامور۔ یہ دو ہو گئے۔ فرمایا امیر اور مامور کے علاوہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو فرمایا وہ ریاکار ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ ساری چیزیں یقین دانی اور خوف خدا تو ایک اتنی بڑی اصطلاح ہے، یہ زندگی کی ہر شعبے میں آنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھا خوف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوف کا اظہار۔ میں اس خاتون کا تذکرہ کر رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے شادی کر لی، اسی خاتون کی بیٹی سے پھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے 61 یا 62 ہجری میں، اس کا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ آپ یہ دیکھیے، یہ اس خاتون کا اس امت پر احسان ہے کہ چاروں خلافاء کے بعد پھر جس کا نام آتا ہے خلافت راشدہ کے حوالے سے 2-2.5 سال کے عرصے کی خلافت ہے۔ خوف خدا اتنا بڑا تھا، اللہ اکبر، اس خاتون میں بھی خوف ہے اور اس کے نواسے میں بھی خوف خدا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت انہوں نے اپنی بیوی سے، ان کی بیوی کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ایک طرف ہو جائیے، بچوں سے کہا ایک طرف ہو جائیے۔ خادم انہیں زہر دیا گیا تھا۔ امت مسلمہ کی یہ فطرت رہی ہے، جو اچھے لوگ ہوں گے انہیں زہر دے دیتے ہیں، یہ جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی آسانی جو ہے ختم ہوگی اور ہم برائیوں میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ایسے محسوس ہوتا ہے شاید ان کی عمر کوئی 70-80 سال ہوگی۔ یہ تو ہمارے 20-25 سال والے نوجوان پھرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے، خدارا یہ عقل کے ناخن لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر ایک روایت کے مطابق 39 سال کی جب یہ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اتنے کارنامے سر انجام دیکھے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق 40 سال ہے، چلو 39 اور 40 میں کیا فرق ہے؟ یہاں 20-25 سال تک لوگوں سے پوچھتے کہ آپ کے بیٹے کیا کر رہے ہیں، اب تو یہ کھیلنے کی عمر ہے۔ اور وہاں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے کارنامے اسی عمر میں سر انجام دے دیے۔ یہ ہماری ٹین ایجز ہیں جی، ابھی غیر سنجیدگی ہمارے اوپر غالب ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھیے، جب ان کا انتقال یعنی انہیں محسوس ہوا کہ گویا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، ان کا جو خادم ہے وہ پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے رونے لگ گئے بہت زیادہ، اور رونے کے بعد یہ آج پڑھنے لگے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ یہ آخرت کا گھر ہم اسے دیا کرتے ہیں جو زمین میں فساد نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے، بلکہ آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے۔ حضرات محترم، ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، 2 منٹ آخر رہ گئے خوف خدا کے حوالے سے۔ جیسے آپ یہ پوچھتے ہیں شناختی کارڈ کا آفس کہاں ہے، بتایا جاتا ہے کہ ناظرہ فلاں، ایڈریس دیا جاتا ہے فلاں ہے۔
جیسے آپ یہ پوچھتے ہیں بچے کو سکول میں داخل کروانا ہے، اچھا سکول کہاں ہے بتایا جاتا ہے فلاں جگہ میں، میں نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے کوئی مارکیٹ بتائیں بتایا جاتا ہے یہ۔ اچھا اسی طریقے سے بچوں سے پوچھیں بیٹے دیکھنے کے لیے کون سا عضو استعمال کرتے ہیں، سارے بچے کہیں گے آنکھیں۔ سننے کے لیے کون سا عضو استعمال کرتے ہیں، کہیں گے کان۔ بولنے کے لیے کون سا عضو استعمال کرتے ہیں، کہیں گے زبان۔ چلنے کے لیے کون سا عضو استعمال کرتے ہیں، کہیں گے پاؤں۔ اسی طریقے سے پکڑنے کے لیے کون سا عضو استعمال کرتے ہیں، کہیں گے ہاتھ۔ یہ ساری چیزیں چونکہ وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اب آپ آخر میں یہ سوال پٹ کر دیجئے، یہ سوال ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ خوف خدا کس عضو میں ہوتا ہے؟ اب وہ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا جو تربیت کا معاملہ ہے اس میں کہیں کمزوری واقع آ گئی ہے جس کا تو خوف خدا کا بھی سوال کر لیجیے اپنے آپ سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی۔ خوف خدا کا مرکز کون سا ہے انسان کے جسم میں؟ ایک ہی مرکز ہے، اسی مرکز سے ساری سرگرمیاں کنٹرول ہوتی ہیں اور اس مرکز کو نام دیا جاتا ہے دل کا۔ کہ ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے دیکھیں ہمارے دلوں میں خوف خدا کی مقدار کتنی ہے، اس مقدار کو روزانہ کی بنیاد پہ بڑھاتے جائیے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا، جذبات میں بعض اوقات ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں جو افراد اس پروگرام میں آئے ہیں، خواتین الحمدللہ اتنی کثیر تعداد میں آئی ہیں، میں یہ کیسے کہہ دوں کہ ان ساروں کا دل خوف خدا سے خالی ہے؟ میں یہ فکرہ قطعاً نہیں کہتا ہوں، اور نہ اس فکرے میں کوئی حقیقت ہے اور کوئی صداقت ہے۔ لوگوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو امید کے راستے پر لے جانا چاہیے۔ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ خوف خدا ہے، لیکن کیا اسے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم اس حدیث کے مطابق انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ دل۔ اب وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ جو سائنسدان ہیں آخر انہوں نے یہ فکرہ لکھ دیا ہے۔ میں امریکن دنیا کے اس وقت جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے دل کا امریکہ میں ہے، اس کی تھیوری آئی ہے ہارٹ کے بارے میں۔ اس نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو دل کو کھینچتی ہے اور پورے جسم تک لے جاتی ہے۔ اس نے کہا نو، اٹ از فار مور دین اے پمپنگ مشین۔ یہ دل کو پمپ کرنے والے مشین سے یہ بہت دور کی چیز ہے، آگے کی چیز ہے، بہت دور کی چیز ہے۔ اب جو جدید ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ ہے جیسے دماغ سوچتا ہے، دماغ کے سوچنے کے لیے جو خلیے ہیں، اسی سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ جیسے دماغ کے خلیے ہیں سوچنے کے لیے، دل کے سوچنے کے اپنے خلیے موجود ہیں۔ جیسے حدیث میں بتایا گیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوا یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ کیا ہم سارے جائیں کارڈیالوجی دل کو ٹھیک کروانے کے لیے؟ آج سارے ایڈمیشن وہاں ایڈمٹ نہ ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے امراض کو محفوظ فرمائے۔ وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں ہماری مشینری انسانی رویے کو درست کرنے میں 1% بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ It has been admitted. This fact has been admitted. اس حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو یہ مشینری درست نہیں کرے گی۔ اس دل میں جب خوف خدا آ جائے گا دل درست ہو جائے گا۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے خوف خدا آئے گا کیسے؟ تلاوت قرآن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو پوچھا گیا اترے گا کیسے؟ تو فرمایا گیا تلاوت قرآن سے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ آپ یقین جانیے ویسے تو زندگی میں کئی مرتبہ قبرستان گئے ہیں، لیکن ابھی اس واقعے کے دوران جو پروفیسر حضرات کا ہوا، ظاہر ہے پورے کے تو میں نہیں جا سکتا تھا، پروفیسر رانا رشاد صاحب کی تدفین کے لیے جب قبرستان میں گئے تو میں نے اپنے اس دوست کو جب دیکھا کہ جس کے ساتھ صبح شام اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا یا اتنے سارا تعلقات تھے،
تو میں نے دیکھا کہ کیسے اسے کپڑوں میں کفن میں لپیٹ کے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے. تو آپ یقین جانے اس وقت اس دنیا کی ساری رانائیاں اور رونقیں میرے دل سے محو ہونے لگی. لیکن ظاہر ہے انسان کو جب اس ماحول سے واپس آتا ہے پھر دوبارہ اس کے اندر یہ چیزیں آتی. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دیجیے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں دل کی غفلت کو چھوڑ دیجیے. میں یہ ضرور کہتا ہوں دل کے اندر خوف خدا کو بڑھا لیجیے. تلاوت قرآن سے، احادیث کے مطالعے سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے، اعمال صالحہ سے، پروگراموں کو اٹینڈ کرنے سے، اچھی گفتگو کرنے سے، اچھی گفتگو کی دعوت دینے سے، اچھے لوگوں کی زندگی کے حالات پڑھنے سے، اچھی جماعت کا رکن بننے سے، یہ جب کام آپ کریں گے پھر جو ہے وہ خوف خدا بڑھتا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 6 خصوصیات الحمدللہ ہو گئی. یہ اپنا نام ہم سارے عورتیں اپنا نام رکھ لیں خاشعہ، کہ میں نے خاشعہ بننا